السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنازے میں اکثر لوگ یہ غلطیاں کر دیتے ہیں اور یہ ہم غلطیاں سمجھتے ہی نہیں، ان کو بہت اچھی بات سمجھتے ہیں اور اصل میں وہ ہم سے بہت بڑی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آخر وہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں؟ وہ ایسی غلطیاں ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام ہے، اس چیز کو ہم کرنے کو بہت اچھا کام سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں بہت بھلائی کا کام، لیکن اصل میں وہ غلطیاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ سب سے پہلی غلطی تو آج کل اکثر یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ میت کو، یعنی جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو جلدی دفنایا نہیں جاتا ہے۔ یعنی کئی بار تو ایسا ہوتا ہے ایک دو دن تین دن لوگ انتظار کرتے ہیں کہ بھائی کون آ رہا، فلاں شخص آ رہا ہے، فلاں شخص باہر سے آ رہا، فلاں شخص ایسا آ رہا۔ ارے بھائی وہ آ کر کیا کر لے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مردے کو دفنانے میں جلدی کرو، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو جلدی دفناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو اس کو اپنی قبر میں، اپنی جہاں اس کو جانا ہے رہائش گاہ تک جانے کی جلدی ہوگی، کہ وہ اپنا انجام جانتا ہے، وہ اس لیے اس کو جلدی ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے، اور آپ لیٹ کر رہے ہیں، آپ دیری کر رہے ہیں تو اس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر وہ شخص گنہگار ہے، بد کردار ہے اور گنہگار ہے، یعنی کافر ہے، جیسا بھی غلط ہے، تو اس کا بوجھ آپ گھر پہ کیوں رکھے ہوئے؟ اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو آتا ہے کہ ہم ایک دو دن، اگر کسی کا انتقال مان لیجیے آج عصر میں ہوا یا مغرب میں ہوا، اب پتہ چلا کب نماز ہوگی، کل دوسرے دن ظہر میں ہوگی یا عشاء میں ہوگی۔ یہ چیزیں غلط طریقے ہیں۔ بھئی اگر کوئی آ رہا، ہاں دو چار لوگ ہیں بھائی آ گئے، جو آنے کو تھے آگے جلدی سے کیے جائے، اب فلاں آ جائے، فلاں رشتہ دار آ جائے، بھئی سب جو آ گئے وہ آ گئے، اب جو نہیں آئے وہ احسال ثواب کریں، ان کے لیے دعا میں مغفرت کریں، مغفرت کی دعا کریں، توبہ استغفار کریں ان کے لیے، یہ بہتر۔ اب آج کل صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سی جگہ تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ باڈی کے آس پاس برف لگائی جاتی ہے، یعنی باڈی خراب نہ ہو اس وجہ سے برف بھی لگانی پڑتی ہے۔ بھائی اتنا انتظار ہی کیوں کر رہے ہو؟ آخر اتنا وقت کیوں لے رہے ہو کہ باڈی کے پاس میں برف لگانی پڑے یا اس کو فریزر میں رکھنا پڑے؟ اس سے بھی مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے سے بھائی ظاہر سی بات ہے اگر ہم زندہ ہیں تو زندگی میں اپنے ہاتھ میں ہم برف کتنی دیر رکھ لیں گے؟ جب ہم زندہ حالت میں اپنے ہاتھوں پر برف نہیں رکھ سکتے ہیں تو مرنے کے بعد اس کی باڈی سے برف اگر آپ لگا کے رکھ رہے ہیں تو اس سے بھی مردے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی مردے کو فریزر کے اندر رکھ رہے ہیں اس سے بھی اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بھئی آپ ہی سوچیں، اگر آپ کو کوئی فریزر کے اندر رکھ دے کچھ دیر تو آپ خوشی محسوس کریں گے، واہ ٹھنڈا ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے کفن اور دفن میں جلدی کیا کرو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اس چیز کو بھولے بیٹھے ہیں، اس چیز کو بہت اچھا کام سمجھتے ہیں کہ فلاں انسان بھی دیکھ لے گا۔ بھائی دیکھ کر کیا کر لے گا وہ؟ اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی، یعنی انتقال کرنے والے کے بارے میں الٹا سیدھا بولنا۔ بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب جنازہ کرنے، اس کا کفن دفن کرنے میں دیری کرتے ہیں، اس کے بعد مردے کا چہرہ بدلنے لگتا ہے۔ بھئی ظاہر سی بات ہے باڈی ہے، اس کا رنگ بدلے گا، کبھی کبھی اس میں بدبو بھی آنے لگتی ہے، کسی کا چہرہ بدل گیا، اب بعد میں لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، بھئی اس کا چہرہ دیکھا تھا کتنا بدل گیا تھا، ہاں وہ تو گنہگار تھا، ایسا ہی ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت برس رہی تھی۔ بھئی یہ چیز تم ڈیسائیڈ نہیں کرو گے کہ اللہ کا عذاب آ رہا کیا آ رہا ہے؟ پہلی بات آپ کو اس کے بارے میں، جو چلا گیا وہ چلا گیا، اس کے بارے میں آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے۔ آپ کو اگر کہنا ہے اس کے بارے میں اچھا کہیے، اس کے لیے دعائیں کیجیے، لیکن آپ اس کے بارے میں غلط نہ بولیں۔ بھئی کسی کے اعمال کیسے ہیں وہ اس بات پر ڈیپینڈ نہیں کرے گا کہ مرتے وقت اس کا چہرہ کیسا ہے۔ اگر آپ نے اس کی باڈی کو 4-5 دن ایسے رکھ لیں گے، بھئی کسی کی بھی باڈی کو آپ تھوڑا زیادہ لیٹ رکھ لیں تو اس کی باڈی سے بدبو آنے لگے گی، اور اگر جب بدبو آنے لگے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برا انسان، یا کسی کی باڈی سے اگر بدبو نہ آئے تو وہ اچھا انسان۔ یہ اچھے یا برے ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اچھے یا برا انسان اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ صرف اللہ رب العزت کرے گا، ہم یا آپ نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ غلطیاں نہ کریں۔ دوستو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔